شادی کے دن انشاءاللہ 15 شعبان یعنی روز ولادت امام حسن علیہ السلام اور اس کی رات یعنی 14 کا دن گزارے جمعرات کو شب جمعہ نیمہ شعبان ہے، شب براءت ہے۔ شب براءت یہ انتہائی مبارک رات اور متبرک رات ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے آپ کو چھپیرہ امام جعفر صادق امام سے روایت ہے کہ 5ویں امام سے اس رات کے فضائل شب براءت کے فضائل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ رات شب قدر کے بعد راتوں میں بہترین اور افضل ترین رات ہے۔ جیسے ماہ مبارک رمضان میں شب قدر آتی ہے، قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ امام نے فرمایا شب قدر کے بعد شب نیمہ شعبان یعنی شب برات تمام راتوں سے بہتر اور افضل ہے۔ خداوند عالم اس رات میں شب برات میں اپنا فضل و کرم عنایت کرتا ہے اور بندوں کو اپنے کرم سے معاف کرتا ہے۔ شب براءت کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ شبرات برات نہیں ہو، براءت کے معنی ہوتے ہیں آزادی، نجات۔ شب براءت یعنی آزادی کی رات، نجات کی رات، جہنم سے نجات کی رات، گناہوں سے نجات کی رات، عذاب الہی سے نجات کی رات۔ لہذا شب براءت جو ہے خداوند عالم اپنے بندوں کو اپنے لطف کرم کے ساتھ معاف کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، خداوند عالم کی بارگاہ میں شب برات اگر صدق دل سے توبہ کر کے معبود غلطی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں، تیرا بندہ، تیرے علاوہ کس کے دروازے کو جاؤں، کون ہے؟ اگر ان جملوں کے ساتھ اللہ سے کی بارگاہ میں معافی مانگے تو خدا اسے معاف کر دے گا۔ کوشش کریں کہ اس رات میں خدا کا تقرب حاصل کریں، قرب الہی، زیادہ نزدیک ہوں اللہ سے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں پروردگار نے اپنی ذات کی قسم کھائی، خود اللہ نے اپنی عزت جلال کی قسم کھائی ہے کہ اپنے سائلوں کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہیں کرے۔ جو بھی شب براءت، شب نیمہ شعبان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے گڑ گڑا کے کچھ مانگے گا، اللہ کہہ رہا ہے اپنے درگاہ میں مانگنے والوں کو آج کی رات واپس نہیں کرو، لوٹاؤ گا اور نہ لوٹانے کی قسم کھائی، اپنی عزت کی قسم۔ میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بارگاہ سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ دوں گا۔ تو لہٰذا اس کا دھیان رکھیں، جب تک کہ وہ معصیت کا سوال، اگر کوئی گناہ کا سوال کر رہا ہے تو اللہ اس کی دعا نہیں کرے، گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے، رضا الہی مانگ رہا ہے، اللہ اس کے بعد یہ وہ رات ہے جسے پروردگار عالم نے ہمارے لیے اسی طرح قرار دیا جیسے شب قدر کو پیغمبر کے لیے۔ سبحان اللہ، امام فرمانے شب قدر پیغمبر کے لیے مخصوص ہے، شب برات ہمارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا اس رات میں دعا و ثنا و پروردگار کی کوشش کریں۔ اس رات کی برکتوں میں عظیم ترین برکت یہ ہے، سب سے بڑی برکت کیا ہے اس رات میں، شب برات میں، شب نیمہ شعبان میں؟ اللہ کی برکتوں اور عظیم ترین برکتوں میں یہ رات، یہ سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اس رات میں سلطان عصر، ولی نعمت حضرت امام زمان علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ محمد وآل محمد گزری ہے جمعے کی صبح جب آئی ہے شہر میں امام عصر علیہ السلام کی ولادت باسعادت، اور اتفاق یہ ہے کہ امام کی ولادت جمعے کے دن ہوئی تھی اور 15 شعبان آپ جمعے کو پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی واقع اتفاق کہتے ہیں کہ حضرت کی ولادت بھی روز جمعہ
سحر کے وقت ہوئی تھی اور 15 شعبان اس سال بھی آپ کی جمعے کے دن پڑھ رہی ہے. 2 عید ہے, ڈبل عید ہے, ڈبل عید ہے. تو انشاءاللہ اس رات کی برکت سے محروم نہ رہیں. خدا بند عالم ہم سب کو توفیق دے اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور قرب الہی حاصل کریں. اس رات کے چند اعمال ہیں. شب نیمہ شعبان میں جو آپ کو بجا لانا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا غسل نیمہ شعبان یا غسل شب 15 شعبان یا غسل شب براءت کرتا ہوں قربت نہیں. اس غسل کا فائدہ کیا ہے؟ تمام گناہ معاف کرتا. ادھر پانی ڈالا جیسے میل غائب ویسے جسم سے پورا گناہ غائب. نماز اور دعا استغفار کے ساتھ پوری رات جاگنا. مولا فرماتے کہ جو آدمی شب براءت جاگے گا روز قیامت وہ مردہ نہیں ہو سکتا. کیا کہنے, سبحان اللہ. شب برات اگر جاگ لیے, رات گزاری, عبادت خالی عبادت اگر گزاری ہے تو روز قیامت وہ مردہ نہیں زندہ ہے. اس رات زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا ہے. دیکھیں ایک چیز بتاؤں, ہمارے پاس جتنے اعمال ہیں پورے سال کے, کوئی بھی عمل, کوئی رات عمل کی ایسی نہیں جس میں امام حسین ایڈ نہ ہو. بے شک. ہر عمل میں امام حسین کی زیارت ہے سوائے روز غدیر کے اعمال میں زیارت نہیں وارد, ورنہ بقیہ تمام اعمال میں امام حسین کی زیارت کمپلسری. کیوں؟ امام حسینی کی وجہ سے سب کچھ سبحان اللہ. جس کی وجہ سے سب بچا ہے, جس نے بچایا ہے اس کو بھول جائے گا. کیا بات ہے. اللہ نے ہر اعمال میں امام حسین کو شامل رکھا ہے. لہٰذا شب نیمہ شعبان, شب برات بھی امام حسین کی زیارت پڑھیے جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. زیارت امام حسین گناہوں کی بخشش کا ذریعہ. جو شخص چاہتا ہے, سنیے, جو آدمی, امام فرماتے جو آدمی چاہتا ہے کہ 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرے, شیخین کرے, اسے چاہیے کہ امام حسین کی زیارت شب برات پڑھے. سبحان اللہ. اگر امام حسین کی زیارت پڑھیں گے تو اس کا ثواب یہ کہ آپ گویا 1,24,000 نبیوں سے ہاتھ ملائے, مصافحہ کی حضرت آدم سے لے کر کے حضرت خاتم تک. کم سے کم امام حسین کی زیارت بھی, پوری زیارت نہیں پڑھ سکتے, پڑھنا نہیں آتا, خالی اتنا تو کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اتنا تو منہ سے نکل سکتا ہے, اتنا تو کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی نیت شب نیمہ شعبان مولا میرے پاس مجھے پڑھنا نہیں ہوتا, خالی اتنا کرنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین, یہی کافی. یہی ایک جملہ 1,24,000 نبیوں کی زیارت و مصافحے کا سبب. روایت میں کم سے کم زیارت یہ ہے کہ اپنے پشت بام یعنی چھت پر جائیں یا زیر آسمان باہر نکل جائیں, کھلے آسمان میں دائیں بائیں دیکھیں اور سر اٹھا کے کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا فرماتے جو شخص جہاں بھی ہے اسی طریقے سے حضرت کی زیارت کر سکتا ہے. ایسا نہیں کربلا جائے کبھی زیارت ہٹ کے سر میں رہ کر کے یہی مسجد میں کھڑے ہو کر کے امام حسین کی زیارت کرو, انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا جو کربلا جانے کا ہے. امید ہے. اور اس کے بعد حضرت عجیب بات ہے, ہم نے اس دن کہا تھا کہ رحمت حق بہانہ می جویت, اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈے کس بہانے سے اس کو ثواب دے. امام فرماتے ہیں جو شخص امام حسین کی زیارت اس طریقے سے کرے گا وہ امید ہے کہ اسے حج و عمرے کا ثواب بھی ملے گا. حج کا ثواب اور عمرے کا ثواب بھی ملے گا. امام حسین کی مخصوص زیارت بھی بیان کی گئی ہے, مفاتین اس دن انشاءاللہ کروایا جائے گا. سید ابن طاووس اور شیخ توسی نے نقل کیا ہے بہترین زیارت امام عصر علیہ السلام کی بھی پڑھیں گے آپ. زیارت عالی یاسین ہے یا کوئی بھی زیارت آپ پڑھوا دیجیے گا. ایک سوال شیخ توسی
तफसील इस्माइल इब्न फज़ल हाशमी से रवायत की है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने शब-ए नीम शाबान ये दुआ तालीम दी थी, वो दुआ पढ़वा दीजिए इंशाअल्लाह। इस रात में बहुत सी दुआएं मुनाजात जितना हो सके, पढ़ता नहीं आता तस्मीर अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला अहले क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ये सब पढ़ के इमाम ज़माना आपको गिफ्ट मौलवी आप हमारी तरफ से जब हम गिफ्ट देंगे इमाम को ना अपने एतबार से, इमाम अपने एतबार से सुभान अल्लाह, इमाम अपने एतबार से रिटर्न करेंगे ना। हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक, हमारी हैसियत है 10 रुपये, इमाम की हैसियत 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़। बहुत खूब। वो फकीर सुल्तान कायनात, पूरी कायनात के बादशाह भाई, पूरी कायनात के बादशाह, जब वो देंगे तो अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे इंशाअल्लाह। रोज़े जो सलवार पढ़ी जाती है, वो सब सलवार पढ़ें, जो मुख्तसर से जो अभी मैंने फ़िक्रा अपने खबरों में तिलावत किया उसका दुआए कुमैल पढ़ें 100 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्लल्लाह कहें। ये सारी दुआएं पढ़ने के बाद खुदावंद आलम से गिड़गिड़ा के हम तेरे बंदे हैं, तेरे अलावा कोई सहारा नहीं, हम तेरी बारगाह में हैं। आज इमाम आसिफ की विलादत के बाद है, परवरदिगार तो क्या अपने बंदों को अपनी बारगाह से भगा देगा? तो भगाएगा भी तो हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। किसके दरवाजे पे कोई दरवाज़ा हो तो अपने अच्छा बताओ, तेरे दरवाजे से अच्छा कोई दरवाज़ा हो तो बताओ। हम तेरी बारगाह में अहले बैत को अइम्मा मासूमीन की वसीला है, इन वसीलों से जब आप दुआ करेंगे तो यकीन है खुदावंद आलम इस तरीके से गुनाहों को माफ़ करता है। रवायत में है कि जैसे नौमौलूद बच्चा भी शिकन मादर से पैदा होगा, सुभान अल्लाह, वो बच्चा जो अभी विलादत हुई है उसने कोई गुनाह नहीं किया, वैसे ही हो जाएगा इंसान। खुदावंद आलम हम सबको तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शब बरात में अल्लाह की रज़ा हासिल करें, उसका क़ुर्ब हासिल करें, मोमिनीन के एक दूसरे का ख्याल रखें, अपनी दुआओं की कबूलियत और इबादतों की कबूलियत के लिए सलावत पढ़ें।